ہے, یہ کذاب ہے, یہ مکار ہے, یہ دجال ہے. علمی کتابی نہیں ہے, تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے, اجہل آدمی, وہ انجینئر بدبخت, یہ جہلم کا جہنمی اور جہلم کا وہ بدبخت. انجینئر مرزا مردود جھوٹا متاثر ہوں اس اللہ سے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا, اور اس کے بعد اس شخصیت سے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جنہوں نے حجت الوداع کے موقع پر میرے لیے قرآن اور سنت چھوڑے, بابے نہیں چھوڑے, بزرگ نہیں چھوڑے, حالانکہ ان کے پاس وہ بزرگ اور بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے. جہنم کا انجینئر مرزا محمد علی نیم راستی ہے, راب سے شیعہ کا ایجنٹ ہے, وہابی ہے, قادیانیت اور رفض کا جو مکسچر ہے یہ شخص. فرقہ تو میرا کوئی بھی نہیں ہے جی, اسلام میں فرقہ واریت حرام ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا, اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت. غدیر خم کی حدیث میں اللہ کی رسی قرآن کو قرار دیا. کتنا ظلم ہے کہ لوگ سود کو گناہ سمجھتے ہیں, داڑھی منڈانے کو گناہ سمجھتے ہیں, جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہیں, لیکن دنیا کا سب سے پرہیزگار شخص بھی فرقہ واریت کو گناہ نہیں سمجھتا. فرقہ تو وہ ہے جو ٹوٹ کے الگ ہوا ہے. فرق کہتے ہیں الگ ہونے کو, پتے کو فرق کہا جاتا ہے, وہ درخت سے الگ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ پتا الگ ہو کے درخت کو فرقہ کہنا شروع کر دیں, ایسا تو نہیں ہوگا. تو یہ ٹوٹ کے الگ ہوا وہ فرقہ ہے. نبی علیہ السلام نے تو ہمیں منع کیا فرقہ واریت. اللہ کے واسطے بچو. دیکھو عمر گزر گئی سفر کرتے کرتے, دنیا پھرتے پھرتے قبر کنارے پہنچ گئے. اپنی زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں, فرقہ واریت جیسی آگ اور کوئی آگ نہیں ہے. بم کے دھماکے سے نکلنے والی آگ گھر جلاتی ہے اور جسم جلاتی ہے. بے گناہ مرنے والے شہید ہو کے جنت میں جاتے ہیں, اور فرقہ واریت سے نکلنے والی آگ تمہاری روحوں کو جلا کے راکھ کر دے گی, تمہارے ایمان کو برباد کر دے گی, تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گی. میری نسل ہو, میرے جگر ہو, میں تمہیں گمراہی پہ, میں اپنے آپ کے لیے گمراہی کا طلبگار نہیں, تمہارے لیے بھی طلبگار. اور اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں کہ تم فرقہ واریت کی آگ میں جل کر متنفر ہو کر ایک دوسرے پر کفر تک پہنچا دو ایک دوسرے کو. اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو, اپنے نبی کی تعلیمات کو ایسے داغدار مت کرو. اللہ کے واسطے میرے عزیزو, جو تمہیں فرقوں میں بانٹے, جو تمہاری پہچان فرقوں سے کروائے, اس کے قریب نہ جاؤ. امت بنو, امت بنو. تو امت وہ ہے ان لوگوں کا مجموعہ جن کا مقصد ایک ہے. آج ہم کہتے ہیں امت مسلمہ, امت مسلمہ. کہاں ہے امت مسلمہ؟ کتنے جھگڑے, کتنے اختلافات, کتنے چکر چل رہے ہیں. There is no Muslim Ummah present at this time. کوئی مسلم امت موجود نہیں ہے. تو یہ دوسرا نکتہ ہے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. تفرقوا کے لفظ پر توجہ کر لیجیے. تختلفوا نہیں ہے, اختلاف ہو سکتا ہے, دیانت کے ساتھ ہو سکتا ہے. تفرقہ یہ تم اور میں اور. جب اختلاف اس شدت کو پہنچ جائے کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کے اوپر کفر کے فتوے, تم اور ہم اور, یہ کام غلط ہے. ہم تو ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں سوائے دو فرقوں کے, ایک اہل سنت کا آف شوٹ قادیانیت اور دوسرا اہل تشیع کا آف شوٹ نصیریت. حسام الارمین میں دیوبندیوں کو واجب القتل اور مرتد اور ان کے علماء کے کفر میں شک کرنے والے کو بھی کافر قرار دیا نہیں اعلیٰ حضرت نے 1905 میں, اور اس کے جواب میں 1906 میں المحند علی المفند میں خلیل احمد سہارنپوری نے احمد رضا بریلوی اور ان کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر نہیں ڈکلیئر کیا, اور ساتھ مثال دی جس طرح انبیاء پہ حملہ آور ہوتے تھے, یعنی کافر کہا, اور کہا علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر ہوئے, 14ویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہ. المفند ایک بابا سے ٹھہرایا ہوا, احمد بریلوی کو کہا المحند علی المفند, ہند کی تلوار ایک پاگل بابے کے. اور اللہ کا شکر ہے, امت پہ احسان ہے کہ 35 علماء دیوبند نے انکلوڈنگ اشرف تھانوی صاحب نے سائن کر کے کہا کہ یہ ہمارے عقیدے ہیں جی. دنیا میں اگر کسی نے دیوبندی ہونا ہے نا تو وہ یہ عقیدے رکھے. یہ تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب کے بھی اس پہ سائن ہے. مولا علی علیہ السلام تو خوارج کے بارے میں کہہ رہے ہیں, جو خوارج مولا علی کو کافر کہتے تھے. پوچھا کہ منافق ہے, کہا منافق تو بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں, یہ منافق نہیں. پوچھا کہ کافر, کہ کافر بھی نہیں ہے. اگر کافر بھی نہیں, منافق بھی نہیں, تو پھر تیسری کیٹیگری کون سی؟ مسلم. احمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ وہابی
اور پھر آگے انہوں نے خود لکھا وہابی سے مراد انہوں نے کہا دیوبندی، اہل حدیث، روافظ یعنی ان کے نزدیک شیعہ، اور قادیانی۔ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے ذبیحہ مردار اور حرام ہی رہے گا، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ ان کو یہود و نصارہ سے بدتر کہہ دیا ہے، قادیانیوں کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا اور لکھا یہ مرتد ہیں، یہ بھی لکھا یعنی واجب القتل۔ اور ملفوظات اعلیٰ حضرت کی پہلی جلد جو انہوں نے خود پڑھی ہے، ان کے بیٹے نے جمع کی ہے، مصطفیٰ رضا خان نوری نے، جس کی نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہابیوں کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے۔ پوچھا گیا مسجد، تو کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں۔ کافر کا لفظ کافر کا، اذان انہوں نے کہا اذان بھی ان کی باطل ہے، جیسے نماز و جماعت باطل ہے۔ سنن کبریٰ البیہقی میں موجود ہے، عبداللہ بن عمر خوارج کو سلام بھی کرتے تھے، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور کہتے تھے جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی ہم ان کے پیچھے ان کی اذان کا جواب بھی دیں گے، ان کے سلام کا بھی، لیکن اگر یہ ہمیں کہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں تو ہم یہ بات ان کی مانیں۔ جن کو نبی علیہ السلام نے جہنم کے کتے کہا ہے، جہنم کے کتوں کے پیچھے صحابہ نے نماز پڑھی ہے۔ تو سر جو لوگ چشتی رسول اللہ اور اشرفی تھانوی رسول اللہ کہتے رہے، یہ کہلواتے رہے، اب آپ کو با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار بھول گئی۔ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد خبر سے نکلے اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلے گئے، اور نقل فرمایا اشرفی تھانوی صاحب نے حکایات اولیاء ارواح ثلاثہ میں، یہ وہ سارے عقائد ہیں جو بریلویوں والے۔ اب ان عقائد کا دفاع کراچی والا مفتی کیسے کرے آ کے؟ اس کی اپنی عوام بھی اس کو مارے۔ تذکرۃ الاولیاء میں میں نے بتایا کہ باجید بستامی سے پوچھا گیا کہ قیامت والے دن شفاعت کا جھنڈا وہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا، تو وہ کہنے لگے کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ مقصد کسی کو بدنام کرنا نہیں، واللہ قطعاً بدنام کرنا وہ مقصد نہیں ہے، اور فتویٰ کبھی نہیں لگایا، عبارتوں میں فتویٰ لگایا، ہمیشہ کا 1 ٹن حسن ظن رکھا، ان کی کتابیں ان کی عبارت ہو سکتا ہے وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے، ہمیشہ یہی کہا، کبھی اس طریقے سے فتویٰ نہیں لگایا، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن سرکار یہ ہماری مجبوری تھی، اعلیٰ حضرت سے ہی تو ہم نے سیکھا، کہتے ہیں بزرگوں سے سیکھنا چاہیے، تو بزرگوں سے ہم نے سیکھا کہ آپ نے اگر اپنی بات پہنچانی ہے تو مخالفین کی فاش غلطیاں ہائی لائٹ کر دیں تو لوگ آپ کی بات سن لیں گے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کے اگینسٹ بابوں کی تعلیمات سکھائیں، میں نے اس کے اگینسٹ بخاری اور مسلم کی تعلیمات جو ہمارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں وہ پہنچائیں، قرآن پیش کی۔ In Islam there is no Shia Sunni. What Quran says in Surah Al-Imran chapter 3 verse number 103, وَاتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold to the rope of Allah strongly and be not divided. We have to hold to the rope of Allah, the Quran, and the teachings of the Prophet, the Sahih Hadith. The Quran says don't make sex. A Prophet said even though the Quran says there will be some people who will make sex. How many? 73. The one who will be on the true path is one who doesn't make sex. یہ تو قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ آپ نے فرقے بنانے ہیں، فرقے بننے سے بچنے کا حکم ہے، یہ تو خبر دی گئی کہ ایسا ہو جائے گا، مراد یہ کہ تم اس کا حصہ نہ بنو، یہ خبر لے کے اس خبر کو پورا کرنا شروع ہو گیا۔ آج ہر بدبخت الو اٹھ کے جو ہے نا، ہر جاہل سے جاہل اٹھتا ہے اور تبصرے کرنا صحابہ کرام کے خلاف شروع کر دیتا ہے، حضرات صحابہ پہ زبان کھولتا ہے۔ پہلے تسی ساڑے خلاف بک بک کر دیو اور صحابہ کے خلاف بھاگن لگ پے ہو، دشمن ہے صحابہ کا، بھوکتا ہے صحابہ کے خلاف۔ نعوذ باللہ، ہم نے صحابہ کرام پہ کبھی بھی تنقید نہیں کی ہے، تمام صحابہ کرام نے یار 3-4 بندوں کا مسئلہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بسر بن ابی ارقاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ہم ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں لیکن ان کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کرتے۔ دنیا میں کون سا غالی رافضی ہے جو صحابہ کرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہتا ہے؟ کسی کی جنت دوزخ کا فیصلہ میں نے آج تک کیا؟ میں تو آج پھر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یزید کو بھی اللہ نے معاف کیا، جنت میں جائے گا۔ سرکار میں نے تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں، ابو ذر غفاری جی ہم نے ہی بتایا نا کہ کیا تکلیفیں تھیں، سعد ابن ابی وقاص کی قادسیہ ہم نے ڈسکس کی ہے نا، خالد ابن ولید کی یرموک ہم نے ڈسکس کی ہے نا، جائیں ابو ذر غفاری کا کلپ لگائیں، 10 دفعہ لگائیں، 10 دفعہ آنسو نہ نکلیں تو آپ آگے گلا کیے۔ مرزا فسادی کے تو پیچھے اس کے بالکل صہیونی طاقتیں یہودی ہیں۔
राफियत के पैसों पे पलने वाला, ईरान के टुकड़ों पे पलने वाला ये जानवर जेलम में बैठा हुआ है, खुफिया हाथ उसके पीछे हैं जो उसको धक्का देते हैं। अमरीकियों, बरतानियों, इसराइलियों की बनाई हुई तंजीम है जो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए उन्होंने बनाया है, लॉन्च किया है, जो हमारे दरमियान ऐसे मुनाफिकीन और एजेंट्स को भेजती है। हमें ना तो ईरान से कोई फंडिंग हो रही है ना सऊदीया से कि हम उनके एजेंडे लॉन्च करें। हम जो कुछ बात करते हैं वो कुरान से, बुखारी से, मुस्लिम से करते हैं। अगर कोई फतवा लगाना है तो पहले फिर आप इन किताबों के ऊपर लगाओ और अपना ईमान बर्बाद करो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रोटी दीन के साथ नहीं जुड़ी हुई। मैं अपनी जात की खातिर दीन से 1 रुपया कमाने को भी हराम समझता हूँ। हमने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई चंदा बुक नहीं रखी, कोई मस्जिद नहीं बनाई, कोई मदरसा नहीं बनाया, कोई फिरका लॉन्च नहीं किया। अपनी जेब से खिलाते हैं सैकड़ों लोग, अल्लाह का शुक्र। तो ये मैं मतलब इसके ऊपर कोई हम कमाई नहीं कर रहे हैं, मोनेटाइज नहीं किए हुए। वरना मैं अभी मोनेटाइज करूं तो हमारी वीडियो की कमाई जो है ना वो 15 से 20 लाख रुपया महीना बनती है। तो मेरी साल की तनख्वाह इतनी नहीं है। भाई अपनी मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, अल्लाह का शुक्र है क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ। इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई टेक होम सैलरी जो है तकरीबन 1.5 लाख पाकिस्तानी के करीब है। $1,500 आप समझ लें मैं करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 19 ग्रेड का ऑफिसर हूँ। मैं किसी से कोई चंदा लेके ये दीन का काम नहीं कर रहा हूँ कि मैं जनाब ये वीडियोस रिकॉर्ड करने के पैसे लेता हूँ और मेरी रोटी रोजी दीन से। हालांकि मेरे घर तक ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कहा लाइफ टाइम खर्चा आपका उठाते हैं, आप लोग भी छोड़ते हैं। मैंने कहा ये काम मैंने नहीं करना। फिर मेरे और मौलवियों में क्या फर्क रह जाएगा? हुजूर ने फरमाया यूशिकु अन याति अलन्नास ज़मानुन, अंदेशा है कि लोगों पर यानी मेरी उम्मत पर एक जमाना ऐसा भी आ जाएगा क्योंकि उलमा आसमान की छत के नीचे की बदतरीन इंसान है। फितना उन्हीं के अंदर से बरामद होगा, उन्हीं में घुस जाएगा। यानी उनका काम फितना अंगेजी, मुखालिफत, अपने अपने फिरके के लोगों के जज्बात को भड़काते रहना। साबित करते हैं, पगड़ी फिर भी नहीं साबित होती। और मैंने तो ग्रीन पगड़ी पहन ली यार, और छोड़ दो, इतना जिक्र है किसी में? टाइम क़यामत तक जे किसी मौलवी नु ग्रीन पगड़ी वो आके दसो वाबी नु ना, तो इतना थिंक आउट ऑफ बॉक्स किया। भाई मैंने कहा भी अबू दाऊद तिरमिज़ी में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने सब तहमत भी बांधी है, सब चादर भी ऊपर ली है। तो सरकार जब नबी अलैहिस्सलाम ने कुर्ता पहन लिया ऊपर, यानी कुर्ता चादर की फॉर्म में, तहमत बांध ली, तो पगड़ी को बांध लेना क्या हो गया यार? तो अपने मतलब की चीजें निकालते हैं, दूसरों की छोड़ देते हैं। अच्छा, और जो दूसरों की भी निकालना शुरू करते हैं इसको कहते हैं ये लगता है उधर चला गया। मस्जिदों में अहले सुन्नत वल जमात लिखा हुआ है और नमाज में सुन्नत के मुताबिक पढ़ रहे हैं ना, सहाबा की जमात की सुन्नत के मुताबिक पढ़ रहे हैं, बाहर लिखा हुआ है अहले सुन्नत वल जमात। लोग मुझे कहते हैं यार कि जी आप मीठी मीठी बातें कहां से मीठी करेंगे यार, जनाजा निकाल दिया दीन का इन्होंने, कोई चीज बची है? कौन सी मीठी बात करो? आप नमाज से शुरू हो, नमाज का हुलिया बिगाड़ दिया इन्होंने। पाकिस्तान में 90% लोग उस तरीके पे नमाज ही नहीं पढ़ रहे जो बुखारी मुस्लिम में लिखा है। ना रो ना रो, और यार कलमे का हुलिया बिगाड़ दिया हुआ है। ना रो ना रो, आप कह रहे दुरूद शरीफ के फजाइल बयान करो, उसमें भी रोना रहूंगा। इन्होंने लिखा है दुरूद इब्राहिमी पढ़ना गुनाह है। और सर जेड़ा कट्टोगे लाल निकलता है। मुझे आप दुनिया में एक मसला बताएं जिसके अंदर कोई इख्तलाफ ना हो। आप मुझे सिर्फ एक ईमानदारी से बताएं कि आपने वो दीन लेना है जो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को नबी इस्लाम ने तालीम दी है, या वो दीन जो आपको आपके बुजुर्गों ने दी? मेरा कोई एक नजरिया ऐसा बताएं जो मैंने उम्मत में नया लॉन्च किया, कोई एक। हमारी हर बात के साथ किसी मकता फिक्र के गले में हार पड़ रहा होता है और किसी मकता फिक्र की धूप पे पांव पड़ रहा होता है। कोई नई बात नहीं,
تو کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے جس میں میں تفرد کا شکار ہوں. جہاں پہ اختلاف آتا ہے پھر ان باتوں پہ آتا ہے جس میں ان کی دم پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے، اور سر ایک کی دم پہ پاؤں پڑ رہا ہوتا ہے تو دوسرے کے گلے میں ہار پڑ رہا ہوتا ہے. مومنو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور فرقے فرقے نہ ہو جانا. اور اس شخص سے بڑھ کر بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. وہابی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں، مسلمان